मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। ये भी एक सवाल पूछा है जी, 10 मुहर्रम को कौन कौन से नबी को निजात मिली? ये भी सवाल मैंने दोहराया था, उम्मे मोहम्मद ने पूछा है। तो देखें, इस बारे में सिर्फ एक वाक़या मुस्तनद है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात मिली। उसके अलावा 10 मुहर्रम की तरफ जितने क़िस्से मनक़ूल हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, फिर आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, या इस दिन क़यामत आएगी, ये सब मनगढ़ंत हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनको नहीं बयान करना चाहिए। ये भी सवाल हो गया, क़यामत क्या मुहर्रम में आएगी? ऐसा नहीं है, हमें नहीं पता मुहर्रम में आएगी या सफ़र में आएगी। सूरह ताहा में अल्लाह ने साफ़ तौर पर बता दिया कि अकादु उख़फ़ीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ, मैं क़यामत के दिन को छुपा दूंगा। अल्लाह ने किसी को नहीं बताया किस दिन आएगी, वो आएगी तो अचानक आएगी। अचानक वही चीज़ होती है जिसकी डेट का हमें इल्म नहीं होता। ला तातीकुम इल्ला बग़ता, कुरान कहते हैं अचानक आएगी। तो अचानक का मतलब उसकी डेट अल्लाह ने, उसका साल, उसका महीना अल्लाह ने हमें नहीं बताया, तभी तो अचानक आएगी वो। ये मुहर्रम में दस्तरखान वसी करना कैसा है? इस बारे में एक रिवायत है कि आशूरा के दिन जो अपने अहल व अयाल पर दस्तरखान वसी करेगा, उनको खिलाएगा, तो अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत देंगे। ये रिवायत सनद के लिहाज से कमज़ोर है। बाज़ उलमा की राय ये है कि अगरचे कमज़ोर रिवायत है मगर फ़ज़ाइल में चलती है, तो कोई अच्छी नीयत से दस्तरखान वसी कर दे, वसी कर रहा है ना, कोई यतीम के मुंह से निवाला तो नहीं छीन रहा ना, खिला ही रहा है, तो अगर कोई घर वालों पे इस दिन अच्छा खिला देगा तो इसमें क्या हरज है। बाज़ उलमा की ये राय है, वो भी असहाब इल्म है। लेकिन बंदा एक को हमेशा से एक इश्काल रहा है कि जब एक बिल्कुल बेगुबार सही हदीस हमारे सामने मौजूद है, तो उसके मुकाबले में ऐसी कमज़ोर रिवायत को हम किस बेस पे तरजीह दे सकते हैं? हमारे सामने जो बेगुबार और बिल्कुल मुस्तनद हदीस है, जिसकी सनद पे कोई कलाम नहीं है, वो है रोज़ा। आशूरा के दिन रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा और दस्तरख्वान आपस में जमा नहीं हो सकते। यानी आशूरा के दिन जब आप दस्तरख्वान वसी करेंगे तो रोज़ा कैसे रखेंगे? तो बाज़ लोगों ने यह तावील की है कि इफ्तारी में कर लें आप, तो इफ्तारी में तो 10 तारीख नहीं रहेगी ना, 11 शुरू हो जाएगी, वो तो 11 मुहर्रम हो जाएगी। बाज़ लोगों ने यह कहा कि जी 9 मुहर्रम को जब सूरज गुरूब हो तो आशूरा की रात को दस्तरख्वान वसी कर लें। तो हदीस के ज़ाहिर से तो आशूरा का दिन मालूम होता है कि जब आशूरा वाला दिन शुरू हो चुका हो, यानी सुबह सादिक के बाद। यानी हदीस में तकल्लुफ़ात करने पड़ रहे हैं, उसकी तावीलात करनी पड़ रही हैं। तो इस बारे में अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की राय हमें बहुत सही मालूम होती है। उन्होंने ये लिखा है कि असल में हुआ ये था कि जब शिया हजरात ने आशूरा के दिन को मनहूस समझना शुरू कर दिया कि ये मनहूस दिन है और इसमें गम का दिन है, तो बाज़ सुन्नियों ने उनके मुखालफत में ना इसको खुशी का दिन मनाना शुरू कर दिया। यानी होता है ना, आप किसी की मुखालफत में हद से तजावुज़ करते हैं, तो उन्होंने खुशी के दिन के लिए इसमें खाने पीने की रिवायतें गढ़ ली, खाओ पियो खिलाओ पिलाओ, ताकि बिल्कुल उनकी मुखालफत हो। तो हकीकत यही मालूम होता है कि चूंकि सही हदीस में रोज़े का तस्करा मिलता है, और रोज़ा और खिलाना पिलाना जमा नहीं हो सकते। अगर ये जो दूसरी आशूरा के में खाना खिलाने वाली हदीस भी बिल्कुल बेगुबार और मुस्तनद होती ना, तो हम दोनों को जमा करके तावीलात कर लेते कि जी इफ्तार में खिला दो और सारा दिन रोज़ा रखो, या नाबालिग बच्चों को दिन में खिला दो और बड़ों को रोज़ा रखवा दो, तो हम तावीलात करते अगर ये उसी टक्कर की हदीस होती। लेकिन ये कमज़ोर हदीस है, तो इसको इतनी सही मुस्तनद रिवायत के मुकाबले में हम कैसे ला सकते हैं? तो वो इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की बात काफ़ी माकूल मालूम होती है कि बाज़ शामी लोगों ने ये रिवायत को गढ़ा है सिर्फ शिया लोगों की दुश्मनी और मुखालफत में, कि उसको खुशी का दिन, तो आशूरा का दिन तो ना गम का दिन है ना खुशी का दिन है, इबादत का मुक़द्दस दिन ज़रूर है, तो बरकत का दिन ज़रूर है। तो इसलिए इसमें सही बात यही मालूम होती है कि ये खिलाना पिलाना वाला जो रिवायत है ये हमें सही मालूम नहीं होती। रोज़ा रखें, और इफ्तारी में तो वैसे ही दस्तरख्वान वसी करना चाहिए। इफ्तारी में समोसे पकौड़े जलेबियाँ बच्चों को खिलाएं ताकि उनको रोज़ा रखने की और ज़्यादा हौसला अफजाई हो। तो इसलिए हमारी राय इसमें यही है कि आशूरा के दिन बस रोज़ा ही की फजीलत है, दस्तरख्वान वाली बात हमें ठीक मालूम नहीं होती, क्योंकि इसके मुकाबले में जो है ना, दस्तरख्वान वाली हदीस के मुकाबले में ज़्यादा सही हदीस है जो रोज़ा तो खाना पीने से इज्तिनाब का नाम है, और इफ्तारी में तो वैसे ही आदमी खा लेता है, वो उसके लिए फिर ज़रूरत नहीं है अलग से हमें किसी रिवायत की। मुहर्रम में हलीम भी बनाते हैं लोग, तो बेअसल चीज़ है, बिदत है, कुछ सवाब समझ के करेंगे, बिदत है। बाज़ लोग कहते हैं हम सवाब समझ के नहीं कर रहे, वैसे ही सब बना रहे हैं तो हम भी बना रहे हैं,
تو بدعت کی تائید تو ہو رہی ہے نا. آپ پورا سال پڑا ہے حلیم کھانے کے لیے, آپ کو کیا مصیبت ہے کہ آپ محرم ہی میں دیگ پکائیں؟ پورے سال کیوں نہیں پکا رہے تھے آپ؟ تو جب ایک رسم معاشرے میں غلط رسم پھیل جاتی ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو آپ نہ بنائیں, کسی اور مہینے میں بنا لیں آپ. تو پوری رات دیگیں چل رہی ہوتی ہیں. مذہب کے نام پہ تو یہ کام نہ کیا جائے نا. اور جو لوگ کہتے ہیں مذہب کے نام پہ نہیں کر رہے, ہم تو ویسے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں, تو یار کسی اور دن کر لو بھائی, تم پورا سال پڑا ہوا ہے نا. ہم نے کب کہا ہے کہ آپ دیگیں نہ پکائیں؟ آپ پکائیں, پوری رات گھوٹے لگائیں اس میں, کسی اور دن کر لیں آپ. اس لیے اسلام کو بچائیں خرافات سے. اسلام کو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اسلام کو اسلام وہی ہے جو نبی لے کر آئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کہتے ہیں آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا. جب یہ آیتیں نبی پہ نازل ہو گئیں تو اس میں حلیم نہیں تھا, محرم کا حلیم. تو دین مکمل ہو چکا, اس کو رہنے دیں آپ. اور پھر وہی ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو حلیم کھائیں گے کس وقت؟ رات کو آپ کھائیں گے تو رات کو تو ویسے ہی کم کھانا چاہیے. سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے, کھانے پینے کے لیے تھوڑی بنائی ہے رات. دن میں آپ نے روزہ رکھنا ہے, تو وہ یہ روزے سے بھی میچ نہیں کر رہا یہ جو حلیم ہے نا. اس لیے اس سے اجتناب کریں, ایوائڈ کریں. جو گلی کے لونڈے لپاڑے بنا رہے ہوتے ہیں ان کو محبت سے سمجھا دیں, یار اگلے دن بنا لو, باز آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو پھر نکل لیں آپ پتلی گلی سے, الجھے نہیں لوگوں سے. اچھا, محرم میں مرثیے سننا اور غم منانا اور رونا, سینہ پیٹنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گریبان چاک کرنے والوں پہ لعنت کی ہے. بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں. لیس منا من شق الجیوب, جو گریبان پھاڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ سینہ پیٹنا, نوحہ کرنا, نیاحہ پر تو بخاری مسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں نوحہ پر کہ یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اس لیے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو فالو کریں آپ. تعلیمات تو زیرو ہیں ہم ان کی تعلیم. ان کی تو اتنی بڑی داڑھی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ تو سخی تھے, وہ تو غیرت مند تھے. آج ہمارے یہاں سے غیرت ختم ہو گئی ہے. بہنوں کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ, اور انہی وراثتوں سے عمرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں وراثت کھا کے. تو گھر میں گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے, غربا مساکین کا خیال نہیں ہے, نماز تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہے. ان چیزوں کو فوکس کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی, اور آج خواتین شاپنگ کرتی ہیں نمازیں چھوڑ دیتی ہیں. کسی شادی میں جانا ہے بس میں بیٹھے ہوئے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ کا واسطہ تعلیمات کو فالو کریں اہل بیت کی. تعلیمات کو فالو کیے بغیر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے نا, شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے, پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی شرط ہے کہ آپ کو نبی سے بے پناہ محبت ہو, لیکن محبت کی دلیل کیا ہے کہ آپ فالو کتنا کرتے ہیں. تو اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے. اس محبت کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. لیکن آپ میں محبت ہے یا نہیں ہے, یہ کالے کپڑوں سے یا سینہ پیٹنے سے پتہ نہیں چلے گا. اس کا پتہ اس سے چلے گا کہ آپ ان کو فالو کتنا کرتے ہیں. مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بھی کرتے ہیں, لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے سنی حضرات یہ کرتے ہیں کہ محرم میں امام بارگاہوں میں جا کے منتیں مانتے ہیں, اور پھر اگلے سال ان منتوں کو پورا بھی کر رہے ہوتے ہیں جو بھی انہوں نے منتیں مانی ہوتی ہیں. تو دیکھیں یہ بھی حرام اور ناجائز عمل ہے. منت کے لیے کوئی دن مہینہ متعین نہیں ہے, جب چاہے جہاں چاہے منت مان سکتے ہیں. اور منت کی حقیقت کیا ہے کہ اس کی ورڈنگ کیا ہے, اس کے لیے کسی جگہ نہیں جانا جائز ہے, بلکہ اس کے یہ کہ جہاں بھی آپ ہیں آپ یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اے اللہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا. اے اللہ اگر میرا مریض ٹھیک ہو گیا یا میری بیماری ٹھیک ہو گئی تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا. اس طرح کی منتیں ماننا جائز ہے. اس کے لیے امام بارگاہ یا مسجد یا کسی مزار پہ جانا حرام ہے. خوب سمجھ لیں, یہ گھر بیٹھے بیٹھے ہو سکتا ہے, یعنی اس کا کوئی جگہ شریعت نے منت کے لیے متعین نہیں کی ہے. اسپیشل اس کام کے لیے آپ مسجد جا رہے ہیں کہ یہ سوچ کے کہ وہاں جا کے منت مانوں گا تو شاید منعقد ہوگی, ایسا نہیں ہے. منت کہیں بھی ہو جاتی ہے. ہاں کوئی مسجد میں نماز کی نیت سے جائے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگوں گا تو ایک الگ بات ہے, اس کے لیے مسجدیں ہیں. تو مزار تو اس کے لیے بھی نہیں ہے, وہ تو وہاں تو بالکل ہی حرام ہے. تو اس لیے آپ بدعت کی تائید میں امام بارگاہ جاتے ہیں اور وہاں منتیں مانتے ہیں تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اس سے منت پوری نہیں ہوگی بلکہ الٹا اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے آپ کے اوپر, کیونکہ اللہ نے جو کام جس طرح سے بتایا اسی طرح سے ہوگا. تو منت کا اصل طریقہ کیا ہے کہ عبادت کی نظر, اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں, نظر. تو قرآن نے کہا ہے کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. ہمارے نیک بندے جب کوئی نظر مانتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. اللہ نے جب کام کر دیا تو وہ نظر پھر آپ پوری کریں. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں جہاں بھی ہیں, آپ زبان سے یہ الفاظ دہرا دیں کہ اے اللہ
اگر میرے مریض کو شفا مل گئی یا میں ٹھیک ہو گیا یا میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا کروں گی، یا اتنی رکعت نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی، یا اتنے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی. اس طرح کی عبادت کی نظر ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی. بعض لوگ یہ نظریں مان رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو داتا دربار پہ اتنی دیگیں چڑھاؤں گا. یہ نظر پوری کرنا بھی حرام ہے. کام ہو بھی جائے تو دیگیں چڑھانا جائز نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو امام حسین کے نام کی یا غوث اعظم کی نام کی اتنی دیگیں نکالوں گا. یہ سب غلط چیزیں ہیں. صدقے کی نظر ہوتی ہے اللہ تیرے نام پہ میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا. یہ نظریں ہوتی ہیں صدقے کی، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے صدقہ. تو اس میں یہ کہ کھانا کھلانے کی، صدقہ خیرات کی نظر ہو سکتی ہے، اور عبادت کی نظر ہوتی ہے. یہ جو مزاروں پہ جانے کی نظر اور فلاں پہ جا پہ چڑھاؤں گا، یوں کروں گا، ایسے کروں گا، یہ جو اوٹ پٹانگ قسم کی نظریں آ رہی ہیں، یہ حرام ہیں، ناجائز ہیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں. ان کو پورا کرنا بھی واجب، نہ صرف یہ کہ واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے. تو گھر بیٹھے بیٹھے جب چاہیں آپ نظر مان سکتے ہیں. زبان سے کہیں گے تو نظر ہوگی، دل میں نہیں ہوتی. لیکن شریعت نے منت ماننے کو بہرحال پسند نہیں کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نظر مانتا ہے نا، وہ تقدیر کو تو نہیں ٹال سکتا، اللہ اس کے ذریعے کنجوس سے پیسہ نکلوا دیتے ہیں. یعنی تقدیر میں بیماری ٹھیک ہونا ہوگی تو ہو جائے گی، کامیابی ہوگی تو ہوگی، وہ تو. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور جو آدمی کبھی صدقہ نہیں کرتا، اس بہانے اس کی جیب سے، کنجوس کی جیب سے پیسے نکل جاتے ہیں. ویسے تو دے نہیں رہا تھا صدقہ، تو اللہ نے بیماری میں ڈال دیا، چل اب منت مان تاکہ میں بیماری ٹھیک کروں اور تو اب پیسے نکال یہاں سے. تو کنجوسوں کے ذریعے، کنجوسوں کا پیسہ نکلوانے کے لیے یہ کام ہوتا ہے. بے نمازیوں کو نماز پڑھوانے کے لیے، جو روزہ نہیں رکھتے ان کو روزہ رکھوانے کے لیے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ منت اور نظر کو جائز ہے لیکن پسند نہیں کیا گیا. علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ یہ ایک طرح سے نا اللہ سے ایک طرح کا مقابلہ چل رہا ہے کہ اللہ میرے مریض کو یا مجھے ٹھیک کر دے تو میں اتنے روزے رکھوں گا. یعنی بارگیننگ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر نہیں ٹھیک کیا تو میں نہیں رکھتا، جا بھائی. اے اللہ اگر میں پاس ہو گیا نا تو میں 1,00,000 روپے صدقہ کروں گا، اگر نہیں ہوا تو ہم بھی صدقہ نہیں کر رہے. تو ایک طرح کا نا مقابلہ چل رہا ہے. عبدیت یہ ہے کہ اللہ تو مجھے پاس کرے گا تو بھی 1,00,000 روپے دوں گا، نہیں کرے گا تو بھی 1,00,000 روپے دوں گا، اس لیے کہ میں تو تیرا بندہ ہوں. لیکن تو مجھے ویسے ہی پاس کر دے امتحان میں، چاہے میں 1,00,000 دوں یا نہیں دوں، میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو فقیر ہوں. فقیر بارگیننگ تھوڑی کرتا ہے. سیٹھ صاحب آپ نے مجھے اگر 100 روپے دیے نا تو میں بھی آپ کا فلاں کام بنا دوں گا. فقیر کہتے ہیں اللہ کے نام پہ 100 روپے دے دو، میں فقیر پھٹا، پرانے کپڑے میرے، میں کیا کروں گا یار آپ کے لیے. تو اللہ سے بھی بھکاریوں کی طرح مانگنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. منت ماننا بھی جائز ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے. ہاں جس طرح سے امام بارگاہوں میں یا مزاروں میں جا کے منتیں مانی جا رہی ہیں وہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. اور اس کے لیے محرم کا دن متعین کرنا یہ سمجھ کے کہ اس میں منت زیادہ پوری ہوگی، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے اور بدعت کی تائید ہے. اس سے آپ سب لوگ اجتناب کریں، اس سے گناہ ملتا ہے.